اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تفسیر قرآن جو سورہ واقعہ کے بارے میں سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کے بالکل آخری مرحلے میں ہماری گفتگو اور بحث پہنچ چکی ہے، اور آج کے گفتگو میں جو چند آیتیں رہ گئی ہیں اسے مکمل کر کے اپنی بحث کو ختم کر دوں گا، مگر قبل اس کے کہ وہ بحث شروع کروں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس ضمن میں پہلی رمضان سے لے کے آج آخری بحث تک تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو مختلف عنوان سے بحث ہوتی رہی ہے علی ٹی وی کے ذریعے سے، میں اپنے تمام ناظرین کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خود علی ٹی وی کی جانب سے بھی آپ تمام ناظرین کرام کا شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس دلچسپی اور جس شوق اور جذبے کے ساتھ پہلی رمضان سے لے کے اب تک تفسیر قرآن کے درس کو سنتے رہے اور غور سے، اور اس کے ایک ایک مرحلے میں غور فرماتے رہے، اور ہر سوال کا جواب الحمدللہ بڑی تعداد میں علی ٹی وی کو موصول ہوتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً الحمدللہ مومنین میں، نوجوانوں میں اور صاحبان ایمان میں ایمانی جذبہ اور دینی جذبہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جذبے کو اور زیادہ ترقی عطا کرے، اور ہم سب کو قرآن اور قرآن کی تعلیمات سے اور قریب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مفاہیم اور خود قرآن سے انس اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عنایت کرے، اور جس طریقے سے ہم نے قرآن کے لیے اور تفسیر قرآن کے لیے ہم نے اس دنیا میں وقت دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت کو ہمارے لیے، جس کو ہم نے قرآن کی تفسیر کے سننے میں وقف کیا تھا، خدا ان تمام وقتوں کو روز آخرت جزا کے دن، انعام والے دن، اللہ ہم سب کو بہترین انعام سے نوازے، اور وہاں قرآن کی شفاعت پانے والوں میں سے قرار فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ علی ٹی وی ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور میں خود بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، یعنی تعاون کیا اور مدد کی
اور اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں انہوں نے سہارا دیا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے ذریعے سے اور دیگر کار خیر کے ذریعے سے، تو خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مخیرین اور ان تمام لوگوں کی قدردانی کرتے ہوئے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان تمام مرحومین کو جو ماہ رمضان کی ابتدا سے لے کے اب تک کے لیے یہاں سورہ فاتحہ کا اہتمام کیا گیا، ان تمام مرحومین کے علو درجات کے لیے دعا کرتا ہوں، اور ان کے عذاب جہنم سے آزاد ہونے اور ماہ رمضان کی تمام عظیم برکتوں کو شامل حال ہونے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے اور خداوند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ناظرین اکرام، میں پھر اپنی تفسیر کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک تیسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ماہ رمضان کے گزرنے کے بارے میں، اور اب ماہ رمضان کے بعد زندگی گزارنے کے سلسلے میں۔ وہ یہ کہ ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا اور یہ کیسے علم ہوگا کہ ہمارا روزہ قبول ہو گیا، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئیں، ہمارے گناہ معاف ہو چکے، ہمارے اعمال شبہ قدر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ملائکہ نے ہمارے لیے نیک مقدرات کو معین کر دیا، اور ہم خداوند عالم کے واقعی مہمان تھے، اور اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت شامل حال ہوئی۔ یہ کیسے پتہ چلے؟ تو دیکھیں، اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میری نمازیں قبول ہو گئیں، یا میرے روزے اللہ نے قبول کر لیے، یا میں عذاب سے اور گناہوں سے پاک ہو چکا ہوں۔ کوئی دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، البتہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی ذات سے امید یہی لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنی برکت سے نوازا ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک بات میں عرض کروں جس سے ہم سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہماری عبادتوں کا کیا حال رہا ہے، وہ یہ کہ ہم سب کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب ماہ رمضان کے بعد کرنا ہے، اپنی زندگی کی روش کو ماہ رمضان کے بعد دیکھنا ہے، اور اسے ماہ رمضان سے پہلے ملا کے دیکھنا ہے۔ اگر ماہ رمضان سے پہلے کی زندگی کے جو سستی والی زندگی تھی، یا جو خوف خدا والی نہیں تھی، یا معمولی بات پر جھوٹ بولنے والی زندگی تھی، یا معمولی سے موقع پر بھی جو ہے وہ ہم برائیاں کرنے میں خوف خدا نہیں رکھتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم اسی راستے کے اوپر آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں یہ سب ایک عادت کے عنوان سے ہو رہی تھیں، خدا نہ کرے کہ نہ قبول ہوئی ہوں۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں بدلاؤ آیا، خوف خدا میں اضافہ ہوا، ہمارے نفس میں پاکیزگی آئی، دشمنیاں دلوں سے دور ہو گئیں، کینے ہمارے دل سے نکل گئے، تعصب اور حسد جیسی بیماری سے دور ہو گئے ہیں، نماز کی پابندی کرنے لگے، جھوٹ بولنے میں خوف خدا محسوس ہو رہا ہے، امانت میں خیانت کرنے میں خوف ہو رہا ہے، اگر یہ تمام نیکیاں اور یہ تمام اچھائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے شب قدر کے اعمال ہمارے قبول کر لیے، اور ماہ رمضان کی برکتیں شامل حال ہوئی ہیں، اور یقیناً
ناظرین اکرام، ماہ رمضان کے بعد اب جب پاکیزہ ہو کر کے نکلے ہیں تو اب اپنے کو آلودہ نہ کریں۔ خدا سے دعا کرتا ہوں یہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عبادت کرنے والوں میں ہمیشہ قرار دیتا رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نوکروں میں قرار دے۔ ناظرین اکرام، آئیے چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس کے پہلے کل کی گفتگو میں قرآن کریم کے عظمت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہ اس قرآن کو کتنا کرم والا قرار دیا ہے، اور ارشاد ہوا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ اپنے پروردگار عالم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، نازل کردہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی تھی، آج کی گفتگو میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے قرآن کی 3-4 ان صفتوں کو بیان کیا۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بتایا کہ یہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے کرم میں سے ایک کرم یہ کہ اس قرآن کو خود خدا نے بڑا تکریم والا بنا کر کے بھیجا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں ہے، یعنی اس کے مفاہیم بلند اور اس کے مضامین عالی ہیں۔ لا یمسہ، اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اسے پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں، اور تنزیل من رب العالمین، اور یہ چوتھی خصوصیت یہ کہ پروردگار عالم کی جانب سے، یعنی تربیت کے اعتبار سے بھی اللہ کی جانب سے چونکہ نازل ہوا ہے، لہٰذا اس میں جو تربیت کا عنوان ہے وہ بلند ترین مفہوم اور بلند ترین پرورش اور تربیت کا عنوان رکھتا ہے۔ اس میں یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خصوصیت کو بیان کیا وہ یہ کہ واقعاً قرآن کریم عظیم ترین مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر مطالب رکھتا ہے کہ جو کسی اور کتاب میں آپ کو دنیا کی نہیں ملے گی۔ ایک طرف عظمت قرآن اور قرآن کریم کے اس مضمون اور اس کے کلی مفاہیم کو دیکھیں تو اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ایسے علمی، عقلی، منطقی اور انسان کے تربیت کے سلسلے میں جو اصول اور جو ضوابط قرار دیے ہیں وہ دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں۔ دوسری طرف سے خود معانی اور جو مفاہیم ہیں اس کے وہ اس قدر گہرے ہیں کہ انسان کی تنہا اگر چاہے رسائی حاصل کرنا تو قرآن کریم کی ان گہرے مطالب اور معانی کی طرف یہ انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، اور جو پہنچ سکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم مفہوم قرار دیا ہے قرآن کریم میں، یعنی تربیت کے عنوان سے، تعلیم کے لحاظ سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے۔ قرآن کریم کو ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہیں، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یا قرآن تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ میں ظاہری قرآن کے ظاہری الفاظ کے معنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے گہرے اور قرآن کے ان باطنی مفاہیم اور معانی کی طرف رہنمائی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سوائے
محمد اور آل محمد علیہ السلام کے، کہ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسری عنوان سے خود قرآن کریم اتنا مقدس، جس کی قداست کا عالم یہ ہے کہ خدا نے خود فرمایا کہ سوائے پاک لوگوں کے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا اور مس نہیں کر سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس کے اندر جو قرآن جو رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا، وہ اپنے اصول اور اپنے قانون حیات کے اعتبار سے بھی بہت عظیم منزل کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر ایک گفتگو ہو سکتی تھی کہ اللہ نے جو قرآن اور طہارت کی گفتگو کی ہے یہاں پر، وہ کون سی طہارت ہے؟ البتہ یہاں دونوں گفتگو ہو سکتی ہے، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں اعتبار سے۔ اگرچہ بعض علماء نے اسی آیت کو، کہ جہاں خدا نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ظاہری طہارت کی بھی گفتگو کی ہے، کہ وہ یہ کہ وضو اور غسل کے بغیر اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ اور وہیں بعض علماء نے قرآن کریم کے باطنی معنی اور باطنی طہارت کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، اور دونوں کے سلسلے میں روایتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک اس معنی کے سلسلے میں ہے، یعنی کہ ظاہری معنی کی بات ہے، تو اس سلسلے میں اہل بیت علیہ السلام سے روایت آئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ المصحف لا تمسہ علی غیر طہر، قرآن بغیر وضو کے مس نہ کرو، اور نہ حالت جنابت میں اس کے خط کے اوپر جو وہ مس نہ کرو، ہاتھ نہ لگاؤ، اور اسے حمائل نہ کرو، یعنی ولا تعلق ہو، یعنی اسے آویزہ نہ کرو، کہنے کا مطلب اس لیے کہ پروردگار نے فرماتا ہے سوائے پاک لوگوں کے اسے کوئی نہیں مس کر سکتا۔ یہی معنی امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ ایک حدیث کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور جو ذکر ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی جو ہے وہ نقل کیا ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کہ اس کو کوئی مس نہ کرے سوائے پاک افراد کے۔ یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے معنوی طہارت کے عنوان سے اگر دیکھیں تو وہاں بھی ابن عباس سے ایک روایت ہے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، نقل ہے کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فرمایا کہ عند اللہ فی مصحف مطہر لا یمسہ الا المطہرون، یعنی پیغمبر فرمایا المقربون، یعنی کیا؟ یعنی یہ قرآن کریم وہ قرآن ہے کہ جو لوح محفوظ میں قرار دیا گیا ہے، اور پروردگار عالم کے نزدیک صفحات میں پاکیزہ ہے، اور سوائے پاک لوگوں کو اس کو کوئی مس نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا یعنی پاک لوگوں کے سوا کوئی مس نہیں، یعنی مقربون کے علاوہ، یعنی مقربون جو ہے، یعنی مقربان بارگاہ خدا، ان کے علاوہ کوئی اسے مس نہیں کرتا۔ تو عقل بھی ہماری اجازت دیتی ہے، اور عقل میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگرچہ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو قرآن کو رسول اللہ کے دہن مبارک سے، زبان مبارک سے سنتے تھے، مگر اس کے باوجود قرآن ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ اور وہیں ایسے بھی افراد ہیں جن کے دل پاک تھے، اور اس قدر پاکیزہ کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے سے ہدایت، قرآن کے ذریعے سے کمال، قرآن کے ذریعے سے پاکیزگی حاصل کی۔ تو فرق ہے دونوں میں۔ البتہ روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے قرآن کے اصل معانی اور اس کے جو باطنی مفاہیم ہے، سوائے مقربان بارگاہ خدا کے، جو ائمہ معصومین علیہ السلام اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی واضح مصداق نہیں ہے۔ تمام لوگوں سے سب سے بہتر، واضح
مصداق بارز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ یہ چند باتیں تھیں کہ جس کو میں نے اس میں عرض کی۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو؟ افبہذا الحدیث، اس کلام کے ساتھ تم بے توجہی برتتے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو، یعنی اسے جھٹلانے کو تم اپنا جو ہے وظیفہ سمجھتے ہو۔ یہاں پر جو افبہذا الحدیث، افبہذا الحدیث آیا ہے، اس سے رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا کتاب کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت اور سعادت بنانے کی جگہ اس سے بے اعتنائی برتنا مراد ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم۔ افبہذا الحدیث یعنی قرآن کریم اور کتاب خدا مراد ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کیا تم نے قرآن کریم کو جھٹلانے کو اپنا ذریعہ معاش قرار دے دیا ہے، اس خیال سے کہ قرآن پر ایمان لانے سے تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، تمہارا کاروبار ختم ہو جائے گا، قرآن کو مان لو گے اور قرآن کو تسلیم کر لو گے کہ تمہارا جو ہے وہ تمہاری تجارت تباہ و برباد ہو جائے گی، یا یہ کہ تم قرآن کو جھٹلانے سے اپنی روزی بناتے اور اپنی دکان چمکاتے ہو۔ ایک روایت میں رزقکم کی جگہ شکرکم آیا ہے، یعنی تم شکر کی جگہ تکذیب کرتے ہو۔ شکر کرنا چاہیے جب تم جھٹلا رہے ہو۔ یہاں پر ایک روایت اس سلسلے کی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ نقل ہے کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس میں بہت سے افراد تھے کہ جو انہوں نے اسے ذریعہ تکذیب بنا لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو ہے وہ ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جس کو نقل کیا علماء نے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہاں پر وہ لوگ قرآن کریم کو مان لینے اور اس کے اوپر ایمان لانے سے اپنی روزی اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کا نقصان سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پائی جاتی ہے کہ جہاں ایک سفر کر رہے تھے، راستے میں تو پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی، بارش نہیں ہو رہی تھی اور پانی کی کمی تھی، قلت تھی، تو پیغمبر اسلام نے دعا فرمائی اور بارش ہوئی اور لوگوں کو پانی ملا اور سیراب ہوئے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو لیکن اس میں سے ایک فرد کہنے لگا تو یہ تو فلاں ستارے کی بنا پر پانی ملا ہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ کی دعا کے ذریعے سے نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ فلاں ستارے کے ذریعے سے۔ عرب میں دوران جاہلیت میں بہت سے اس طرح سے ستاروں کو قرار دیا تھا کہ جس کے ظاہر ہونے پر وہ کہتے تھے کہ یہ بارش اس ستارے کے ظاہر ہونے کی بنا پر ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، یہ اس کی برکت نہیں ہے اور نہ ہی یہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ایک روایت اس سلسلے کی ہے۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کیا تم نے قرآن کریم کو جھٹلانے کو اپنا ذریعہ معاش قرار دے دیا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ایک تفسیر میں آیا کہ وَتَجْعَلُونَ شُکْرَ رِزْقِكُمْ التَّکْذِیب، کیا تم اپنے روزی کے شکر کی جگہ تکذیب یعنی جھٹلاتے ہو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے کو باعث برکت اور باعث سعادت اور باعث ہدایت قرار دے رہا ہے۔
جبکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر ایمان لانے سے ان کی برکت ختم ہو جائے گی اور ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یعنی جب تمہاری جان اور تمہاری روح حلق تک آ جاتی اور موت سامنے آتی ہے، تب تم پر حقائق کھل جاتے ہیں اور جو پردے پڑے ہوتے ہیں وہ پردے اٹھ جاتے ہیں، اور وہ انسان ان تمام چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے کہ جن کو عام لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی عالم دنیا سے جب اس کا ربط ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا کے معاملات کو، اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور وہ جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے صرف وہی دیکھتا ہے، دوسرے اسے نہیں دیکھتے ہیں۔ نہ وہ تم سے مدد لے سکتا ہے، نہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو، نہ وہ حالت تمہیں بتا سکتا ہے جو اس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے۔ انسان جب موت کی حالت میں آتا ہے اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ہر مرنے والے کے لیے تقریباً یہی صورتحال ہوتی ہے۔ جب بھی موت کسی کے سامنے آتی ہے تو اس دنیا سے اس کا ربط منقطع ہو جاتا اور اس پر حقائق کھل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا اور سنا بھی ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو وقت احتضار روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو اس موقع پر